ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح آج میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ ہماری پوری ٹیم جو ہے اپنے سیگمنٹس کو اس طرح سے ڈیزائن کر کے لائی ہے کہ ڈیجٹ 5 نمبر 5 پر جو ہے وہ ساری چیزیں ہوں گی. 5 دہائیوں کے فیشن کی ہم نے بات کی, 5 پر جو ہے وہ سائنس پہ بات ہوئی, سائن لینگویج پر بات کی, 5 اچھی خبریں, یعنی 1 2 3 4 نہیں 5 اچھی خبریں, کیونکہ آج ہمارے پاس آ رہی ہیں 5 فینٹیسٹک فیمیلز. توثیق ہماری ملاقات کروائیں گے بریک کے بعد 5 فینٹیسٹک فیمیل سے. گونجتی سرگوشیاں یہ کتاب میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں. جانیں گے ان سے یہ لکھنے کا شوق, اس پر وہ بات کریں گے, اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے اور جانیں گے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے کہ جب 1 2 3 4 5 بہت سے لوگ مل کر بیٹھتے ہیں تو کچھ نئی چیز, کچھ کریٹیو ہوتا ہے. یہ جانیں گے اس بریک کے بعد. دیکھتے رہیے رائزنگ پاکستان. رائزنگ پاکستان میں آج ایک خصوصی نشست ہے. عموماً ہم کسی لکھاری, کسی شاعر, کسی سیلیبریٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا بھائی ان کو بلوایا جائے اور ان سے بات ہو اور پھر ان کی کتابوں, ان کے افسانوں, ان کی نظموں, جو بھی اس شخصیت کا حوالہ ہے اس پہ بات ہوتی ہے. لیکن اب کی بار معاملہ کچھ الٹ ہو گیا. میرے اور میری ٹیم اور میرے جو پروگرام کے پروڈیوسر ہیں انیک الرحمان, ان کی نظر سے ایک کتاب گزری اور وہ کتاب بہت منفرد تھی. ابھی میں بتاتا ہوں کہ اس میں کیا ایسا خاص ہے. اور جب ہم نے دیکھا کہ ارے یہ کتاب لکھی کس نے ہے, اس کا مصنف کون ہے, تو پتہ لگا 7 خواتین ہیں جن کے افسانوں پہ مشتمل یہ ایک مجموعہ ہے. اس کا نام ہے گونجتی سرگوشیاں. اس کے مرتبین میں فرحین خالد اور صفیہ شاہد ہیں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ 7 خواتین کے افسانے, ہر ایک کے 5 افسانے اور ایک کتاب میں شامل ہو گئے. تو مجھے اور انیک کو تھوڑا تجسس ہوا. ہم نے کہا رہے بھئی کیا یہ ایسا کیا ہے, وہ کیا خاص موضوع ہے, یا یہ 7 ہی کیوں, اور اس کتاب میں مردوں کا داخلہ بند کیوں تھا. یہ سارے وہ سوال تھے, اس تجسس تھا جس نے اس کتاب کو پڑھنے پہ مجبور کیا اور بہت لطف آئے. پھر ہم نے سوچا کہ ان 7 کی 7 خواتین کو رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ بلوایا جائے اور آپ سے ملوایا جائے اور اس یونیک کام کو تھوڑا سا انفولڈ کیا جائے, فیچر کیا جائے. 7 تک تو ہم نہ پہنچ سکے, 1 2 3 4 5 پہ جا کے گنتی ہماری رک گئی. 5 اس کی جو مصنفین ہیں وہ آج رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ہی دلچسپ گپ شپ ہے, گفتگو ہے, جس کو میں ذاتی طور پر لک فارورڈ کر رہا ہوں. اس نشست کو بھی ہم نے 2 حصوں میں بانٹا ہے. سب سے پہلے آپ کو میں ملوانے جا رہا ہوں صفیہ شاہد سے. صفیہ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سمیرہ ناز. صفیہ اس کے مرتبین میں سے بھی ہیں, ان کے اپنے 5 افسانے بھی ہیں اور سمیرہ کے 5 افسانے اس کتاب میں ہیں. السلام علیکم, ویلکم. اور میرے بائیں جانب ہیں معافیہ شیخ, جن کے 5 افسانے اس کتاب میں ہیں. معافیہ السلام علیکم, گڈ مارننگ. السلام, تھینک یو, گڈ مارننگ ٹو یو. اچھا جی, کہاں سے بات شروع کریں؟ میرا خیال ہے صفیہ آپ سے ہی بتائیے کہ یہ آئیڈیا کیسے آیا. 7 خواتین بیٹھی ہیں, اس نے کہا میرے پاس 5 افسانے ہیں, اس نے کہا میرے پاس بھی 5 افسانے ہیں. یہ ایسے ہوا, آپ سب دوست تھیں, پہلے ایک دوسرے کو جانتی تھیں. واٹ از دا کانسیپٹ بیہائنڈ؟ یہ 7 ہی کیوں ہیں, یہ 5 کیوں نہیں ہیں؟ یہ کہانی سنائیے ذرا. اچھا, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے. اور یہ جو کتاب ہے اس میں 5 یا 7 والی جو بات آپ کر رہے ہیں اس کی طرف بھی جاتے ہیں. بنیادی طور پر جو ہمارا تعارف تھا وہ ادبی حلقوں سے تھا, فیس بک فورمز کے ذریعے تھا. اس کتاب کا جو بنیادی ایک خیال تھا, آئیڈیا تھا, وہ یہ تھا, فرحین خالد صاحبہ جو ہیں وہ چاہتی تھیں کہ وہ نئی لکھنے والی لڑکیوں کی ایک ایسی کتاب سامنے لائیں جس میں ان کے خیالات جو ہیں وہ ان کو اکٹھا کیا جائے. پھر ادبی حلقوں میں جب ہم نے آنا جانا شروع کیا تو ہمیں ایک عمومی رویہ دیکھنے کو ملا, جو یہ تھا کہ خواتین جب بھی لکھتی ہیں یا بات کرتی ہیں تو وہ ایک رونا دھونا ہوتا ہے, یا پھر
ایسا بھی کہ کچھ گھریلو مسائل ہوتے ہیں یا باہر کے کچھ معاملے اور وہ ٹپیکل موضوعات ہوتے ہیں. تو ہمارے ذہن میں ایک خیال آیا کہ جو ہم لکھ رہی ہیں 4-5 جو لڑکیاں جاننے والی تھیں تو ہم کچھ مختلف ہے اور وہ جو مختلف ہے اس کو سامنے آنا چاہیے. تو یہاں سے یہ آئیڈیا ڈیولپ ہوا اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے رنگوں میں اضافہ کیا جائے تو وہ 5 سے 7 ہو گئے. پہلے 5 تھے, پھر 7 تو 7ویں جو 2 لوگ ہمارے ساتھ آج موجود نہیں ہیں وہ ابصار فاطمہ ہیں اور ثروت نجیب ہیں. تو کابل سے ہیں جی, کابل افغانستان سے ہیں اور ابصار جو ہیں وہ سکھر سے ہیں. اور بس اس کی ایک یہی چیز تھی کہ منفرد جو لکھا ہوا ہے خواتین کا عمومی رونے دھونے سے ہٹ کر ہے تو اس کو سامنے لایا جائے اور بتایا جائے کہ وہ عصر حاضر کے ساتھ چل رہی ہیں. اچھا, مجھے معافی یہ بتائیے کہ یہ جو بھی بات ہو رہی ہے کہ فرق ہے, ہٹ کے ہے, یہ تو ہر لکھاری کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ ہٹ کے لکھ رہا ہوں تبھی مجھے پبلش ہونا چاہیے. تو یہ کیا مطلب آپ اس سے ایگری کرتی ہیں کہ واقعی ہٹ کے ہے یا یہ صرف خام خیالی ہوتی ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے صفیہ کی بات سے میں اتفاق کروں گی, ایسا ہی ہے. منفرد اس لحاظ سے کہ جس طرح ایک تو بات ان کی بات ہے, میں اضافہ بھی کرنا چاہوں گی کہ کتاب کو سامنے آنے کا اور اس کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ خواتین خود نہیں لکھ رہی ہوتی بلکہ انہیں کوئی لکھ کر دے رہا ہوتا, چاہے وہ شاعری ہے, نثر ہے یا کچھ بھی ہے. ایک عمومی رویہ موجود تھا ادبی حلقوں میں جسے اس کتاب نے بھی توڑا ہے. ہم نے اپنی پریزنس سے بھی اور اپنے لکھے سے بھی, اور منفرد ہے یہ آپ کو کتاب پڑھ کر بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں عمومی موضوعات سے ہٹ کر بات کی گئی ہے, ٹیبوز پہ بات کی گئی ہے. مثلا آپ کے جو 5 افسانے ہیں اس میں آپ کا کیا جنرل موضوع, کیا کسی ایک موضوع پہ آپ نے لکھا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. وہ 5 افسانے الگ الگ موضوعات پہ ہیں, الگ موضوع ملیں گے. اس میں ہمارے اس کتاب میں آپ کو موضوع کی قید نہیں نظر آئے گی, کہیں بھی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. ہر موضوع پر جس مصنفہ نے لکھنا چاہا ہے لکھا ہے. جی, آپ کچھ ایڈ کر رہی ہیں؟ جی, میں اس میں یہ شامل کرنا چاہتی ہوں کہ وہ جب تعارف آپ نے کروایا تو آپ نے کہا مرد اس میں کیوں ممنوع تھے, مردوں کا داخلہ. تو ایسا ہے کہ نہیں, داخلہ ممنوع نہیں تھا. آپ دیکھیں گے اس میں پہلا مضمون حمید شاہد صاحب کا ہے جو کہ اس کتاب کے حوالے سے ان کی رائے کی صورت میں ہے. اچھا, آپ شاید یہ بات کر رہے تھے کہ ان کے افسانے شامل نہیں ہیں. تو بس ایک ہمارا یہ خیال تھا کہ جو نوجوان لکھنے والے ہیں, ہو سکتا ہے اگلا پروجیکٹ صرف مردوں کا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ دھرتی رنگ رائٹرز کلب ہے جس کا یہ پہلا جو انیشیٹو ہے, تو میں بھی آگے چل کے وہ کام بھی ہو. اور موضوعات کے حوالے سے میں یہ ایڈ کر رہی تھی کہ اس میں جو ایک ٹرانسجینڈرز ہیں ان پر بھی بات ہے, وقت کے ساتھ عورت کیسے بدل رہی ہے اس پر بھی بات ہے, اور ایک مرد محبت میں جب ہارتا ہے تو وہ کیا تکلیف محسوس کرتا ہے اس پر بھی بات ہے. یعنی آواز عورت کی ہے لیکن مسائل مرد کے بھی اس میں ڈسکس ہوئے. جی, یہ ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ایک عورت ہے تو وہ صرف عورت کی بات نہیں کر رہی, وہ اگر ادیب ہے, لکھاری ہے, تو وہ پورے معاشرے کو اوورال دیکھ رہی ہے. جی سمیرہ, آپ کچھ ایڈ کریں؟ جی بالکل, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی, ابھی آپ نے موضوعات کی بات کی تو موضوعات کے حوالے سے میرے مائنڈ میں جو تھا جب میں نے یہ افسانے لکھے تو مجھے کافی لوگوں نے اس حوالے سے کرٹیسائز کیا کہ آپ مردوں کی بات کرتی ہیں, ہمیشہ مرد کے حقوق کے بارے میں بات کرتی ہیں. مجھے شروع سے یہ لگتا تھا کہ مرد جو ہے وہ بھی اس سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے, ہمیشہ وہ ظلم کرنے والی ایک چیز نہیں ہوتا. اس کو یہ جنس نہ سمجھا جائے کہ وہ ظلم ہی کر سکتا ہے یا اس کو کہیں درد نہیں ہوتا, اس کو تکلیف نہیں ہوتی, اس کے کچھ مسائل نہیں ہوتے. خواتین کے ساتھ ساتھ پیرالل مردوں کے بھی وہی مسائل ہیں جو کہ خواتین کے ہیں. یہ ہے کہ ذرا آواز زیادہ اٹھائی جاتی ہے اور کسی جگہ پہ وہ دب جاتا ہے. تو یہاں پہ مجھے بھی کافی حلقوں میں کرٹیسائز کیا گیا اس حوالے سے کہ آپ مردوں کے حقوق کے بارے میں لکھتے ہیں, بلکہ میرے افسانے 2-3 اس میں ایسے بھی شامل ہیں جو کہ مردوں کے حوالے سے ہی لکھے گئے ہیں. اچھا, ایک عام تاثر پہ ہی ہوتا ہے نا کہ 7 خواتین ہیں, ان کے افسانے آئے ہیں, تو یہ شاید کوئی فیمنسٹ سوچ ہوگی یا خواتین کی امپاورمنٹ یا خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہی کتاب ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے. جی, ایسا نہیں ہے. اور اس کے جو آغاز میں ایک ہم نے پیش لفظ کے طور پہ شامل کیا ہے زیب داستان کے عنوان سے, اس میں ہم نے یہ چیز لکھی ہے کہ یہ نہ تو کسی تحریک کے زیر اثر ہے, نہ اس میں کسی خاص فکر کی نمائندگی ہے, نہ کوئی ایک سوچ ہے, بلکہ مختلف رنگ ہیں جو اس میں اکٹھے کیے گئے ہیں. اور پھر اس چیز کا عکس آپ اس کے فرنٹ پیج پہ جو اس کا ٹائٹل ہے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 7 چہرے ہیں جن کی آنکھوں کا رنگ مختلف ہے, اور ہر چہرے کی آنکھ اور اس کے ہونٹ کا رنگ ایک ہے, جس میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہر جو اس میں لکھاری شامل ہے اس نے اپنی آنکھ سے جو دیکھا ہے وہی اس نے اپنے منہ سے یا اپنے قلم سے اس کا اظہار کیا ہے.
بہت خوبصورت ہے. کس نے ڈیزائن کیا ہے یہ آرٹ ورک, کس کا ہے؟ اس کے پیچھے بھی مکمل ایک قصہ ہے. ایک اسے بہت ڈیزائن کروایا گیا تھا, اچھا, پینٹ کروایا گیا تھا خود سے. مطلب صفیہ شاہد اس کے بارے میں آپ کو زیادہ بہتر بتا سکیں گی. جب ہم اس پر کام کر رہے تھے تو ہم بس تلاش میں تھے اور کوئی ایسی چیز جو دل کو لگ جاتی ایسی مل نہیں رہی تھی. لیکن اچانک ایک پینٹنگ پہ نظر پڑی جس میں 5 چہرے تھے جبکہ ہم لکھنے والی 7 تھیں. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس میں 2 چہرے شامل کروا دیے جائیں. اور یہ بلیک اینڈ وائٹ پینٹنگ تھی جس کا جو تھیم ہے, جو یہ کلرز آنکھوں کا اور ہونٹوں کا رنگ بدلا, تو یہ ہم نے خود کروایا. ویری نائس, ویری نائس. رائزنگ پاکستان میں ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس کے بعد ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, اور یہ نوجوان خواتین ان کے پاس ایک آپشن تھی کہ یہ اپنے انسٹاگرام کا پیج بنا لیتی, ٹک ٹاک بنا لیتی, اور جو بھی اپنی فکر ہے, جو بھی اپنی سوچ ہے. سمیرہ کہتی ہے میں مرد کی آواز اٹھاتی ہوں, میں مرد کے حقوق پہ لکھتی ہوں. تو مرد کے حقوق پہ آپ فیس بک پہ بھی شاید زیادہ فالوورز مل جاتے. اس پہ ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد کہ شاید زیادہ فالوورز مل جاتے جتنے اس کتاب کو قاری ملے, یا جتنے ایک کتاب کو قاری مل سکتے ہیں. اس حوالے سے ذرا انفولڈ کرتے ہیں بات کو اس بریک کے بعد. گونجتی سرگوشیاں, یہ ایک منفرد کتاب جس میں 7 خواتین افسانہ نگار, ان کی 5 کہانیاں 35 افسانوں پر مشتمل یہ کتاب ہے. گونجتی سرگوشیاں, نام بھی اس کا بڑا خوبصورت ہے. میرا خیال ہے 7 مرد جب کتاب لکھیں گے اپنے افسانوں کی, نوجوان, تو اس کا نام ہونا چاہیے خاموش چیخیں. گونجتی سرگوشیاں کے مقابلے میں خاموش چیخیں. اچھا, یہ بتائیے, جو بریک سے پہلے میں سمیرہ بات کر رہا تھا, کوئی بھی اس میں جمپ ان کر سکتا ہے, کہ آج کل کے سوشل میڈیا کے دور کے اندر کیا جو بھی ایک لکھاری کی یا ایک سوال اٹھانے والے, فکر کرنے والے پاکستانی نوجوان کی, چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے, خاتون ہے صاحب ہے, ان کے لیے کیا آپ لوگوں کے لیے بہتر نہیں تھا کہ, اور یہ واقعی سنجیدہ سوال ہے, کہ انسٹاگرام, فیس بک, ٹک ٹاک کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنا کے شاید آپ لاکھوں ملین فالوورز کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور اپنی فکر ان تک پہنچا سکتے ہیں. کتاب کا ہی ذریعہ کا ہی ٹول کیوں چنا گیا؟ سب سے پہلی چیز تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انسٹاگرام یا ٹک ٹاک یا فیس بک, یہ وہ پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے ہر قسم کا جو آپ کو قاری ہے وہ مل جاتا ہے. وہ سنجیدہ بھی ہیں, نان سیریس بھی ہیں, کچھ چکا چوند کے جو ہیں وہ عادی بھی ہیں. تو وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر ہم وہاں پہ جاتے تو ہمیں کہیں فالوور مل جاتے. لیکن جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے, جو میں کہنا چاہوں گی کہ میرے خیال میں شعور آپ کو جلاتا ہے, شعور آپ کو نئی جلا بخشتا ہے ہر روز. آپ اس چیز کو جب دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ کوئی سنجیدہ کاری, آپ کوئی ایسا پلیٹ فارم چاہتے ہیں جہاں سے آپ کو پڑھنے والا مل جائے. اب یہ کتاب جب آ گئی منظر عام پر تو یہ صرف سوشل میڈیا پہ ہی نہیں رہی, بلکہ ہماری بہت سنجیدہ قسم کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کو اپروچ کیا اور اس کے اوپر بات کی. یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات تھی. اچھا, میں آپ کی اس حوالے سے ایک بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ہمارا چونکہ بدلتے وقت کے بدلتے تقاضے ہیں, تو اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ دونوں جنریشنز اس دور میں موجود ہیں. وہ بھی جو اس موبائل اسکرین کو پسند کر رہے ہیں, اور وہ بھی جو روایات کے بدلنے پر مائنڈ کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حدود و قیود نئی بنا دی گئی ہیں جس میں ہم بڑے بوڑھے جو ہیں وہ نہ آ سکیں. تو دونوں طرح کے جب قاری موجود ہیں تو ہم بھی دونوں طرح سے کام کر رہے ہیں. ہم اس کا PDF بنا کے بھی شیئر ہم نے کیا ہوا ہے, اور افسانے لگا بھی دیتے ہیں سوشل میڈیا پر. اور کتاب جو ہے وہ تو پھر گلزار صاحب ہیں جو شاعر ہیں, وہ اس چیز کا افسوس کرتے ہیں کہ کتابیں جو ہے وہ بند شیشوں کے پیچھے سے کیوں جھانک رہی ہیں. ایگزیکٹلی, ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج, دیکھیں آپ لوگوں کو, کہ بالکل کہ چینج کرنا ہے آپ کو ٹیکنالوجی پہ, وائی ناٹ. ہم نے بھی مطلب صفیہ شاہد کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ کیوں نہ ہو, وائی ناٹ. ہم نے بھی اس سپیس کو چھوڑ دیا, ہم نے اس ٹک ٹاک کو بھی ایک خاص برانڈ کر دیا کہ اچھا یہ ٹک ٹاکر ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا, اور وہ ایک بچی کے کہنے کے اوپر, کہ وہ بچی, اس نے مجھے آگے سے کہا, اس نے کہا کہ آپ جیسے لوگ اگر وہ سپیس چھوڑ دیں گے ٹیکنالوجی کی تو پھر آپ کو گلہ کرنے کا بھی حق نہیں ہے. آپ پروفیشنلی کیا کرتی ہیں ادر دین ایز اے رائٹر؟
میں پروفیشنل بیکر ہوں اور بیکنگ ٹرینر. ہماری ایک ہوم بیسڈ سیٹ اپ اکیڈمی ہے جو ہم 6 مہینے رن کرتی ہیں, اور ہم بیکنگ کلاسز دیتی ہیں, ورک شاپس دیتے ہیں. بیکنگ کلاسز. اچھا, کیکس بناتی ہیں؟ ہاں ایگزیکٹلی. اور اس کے علاوہ ٹیچنگ بھی میں کرتی رہی ہوں, اور ابھی فی الحال تو MS کر رہی ہوں, تو تھیسس چل رہا ہے. رائٹ. تو بیکنگ کرتے کرتے کبھی کوئی خیال آیا آپ کو؟ ڈیفینیٹلی, وہ سب کچھ چھوڑ کے لکھنے لگ جاتی ہوں. آئی نوٹ ڈاؤن ایوری تھنگ. اور ادھر کیک جل جاتا ہے؟ نہیں, بیلنس دونوں کا بیلنس. آپ دونوں ٹیچرز ہیں, جی پڑھا رہی ہیں. بچوں کے اندر ان کی جو شخصیت کو ہم گوندھ رہے ہوتے ہیں نا, اس کے اندر یہ لٹریچر کو کیسے گوندھا جائے؟ آج کل کے بچے کو جو 5 6 8 سال کے جو بچے ہیں, چھوٹے بچے, کیونکہ آپ دونوں اسکول لیول پہ, کیسے گوندھا جائے؟ میں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے, اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میری بیٹی ہے, کلاس 6 میں پڑھتی ہے وہ. تو اس کے لیے میں نے شروع سے, چونکہ میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ وہ کتابیں خریدتے تھے اور ہماری لا کے رکھ دیتے تھے, اور ہم ایک پیج پڑھیں, آدھا پڑھیں, لیکن ہم نے ریڈنگ کو ہیبٹ بنایا ہوا تھا اپنی. وہ چیز میں نے اپنی بیٹی کے اندر ڈیولپ کی. کوئی ایگزیبیشن ہوتی تھی اسکول میں, کوئی بھی چیز ہوتی تھی, میں ایک چھوٹی سی کتاب اس کے لیے لے کے رکھ لیتی تھی. اب اس کی ہیبٹ ہے کہ وہ رات کو ایک پیج پڑھے, آدھا پڑھے, 4 لائنیں پڑھے, لیکن وہ پڑھ کے سوتی ہے. تو یہ چیز والدین, مجھے لگتا ہے والدین کو اس حوالے سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ سپورٹیو رول اپنا پلے کرنا پڑتا ہے کتاب کے حوالے سے, کہ وہ شروع سے وہ ڈیولپ کریں. بالکل. اور آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے کہ بچوں میں کیسے ادب کا شوق جو ہے اس کو گوندھا جائے؟ ادب جو ہے وہ اس کی مختلف اقسام ہیں, ہم دیکھتے ہیں, اور اس میں ایک, جیسا کہ مثال کے طور پہ کہانی کی ہم بات کرتے ہیں, بڑی خوبصورت روایات رہی ہیں ہماری کہ لوری سنانی ہے سوتے ہوئے, یا کہانی سنانی ہے, یا ایک تھا چڑا ایک تھی چڑیا. تو وہ جو اب وقت کے بدلنے کے ساتھ وہ چیزیں ایویٹس کی صورت میں آ گئی ہیں, تو وہ شوق کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے موجود ہے. بس ہمیں اس کو ختم نہیں ہونے دینا, ہمیں اس کی ایکٹیویٹیز اس کو بدلتے ہوئے کسی نہ کسی طرح بچوں کو اس کے ساتھ انوالو ضرور رکھنا ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے جوائن کیا. لیکن یہ نشست ابھی ہم اس وقفے کے لیے برخاست کر رہے ہیں. وقفے کے بعد, اس بریک کے بعد جب رائزنگ پاکستان پہ میں آپ سے دوبارہ ملوں گا تو اسی کتاب کی 2 اور مصنفین میرے ساتھ ہوں گی. آپ کا بہت شکریہ. اور ہم جائیں گے بریک پہ, اور بریک کے بعد آپ کی 2 اور اسی کتاب کے حوالے سے مہمانوں سے ملاقات کرواتا ہوں. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. گونجتی سرگوشیاں کے حوالے سے آج گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. 3 رائٹرز سے آپ کی ملاقات کروائی, اور اب ان 7 میں سے 2 اور رائٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرحین خالد ہے میرے بائیں جانب, جن کا یہ برین چائلڈ ہے, آپ نے یہ سوچا اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا. بھی اس حوالے سے آپ سے تفصیل سے جانیں گے. فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, فاطمہ عثمان, کہ جن کے 5 افسانے بھی اس کتاب کا حصہ ہیں. فرحین, یہ بتائیے کہ یہ ابھی ہم نے پچھلی نشست میں, پچھلے پروگرام کے حصے میں بڑی تفصیل سے اس کتاب پہ بات کی. یہ کیا خیال آیا تھا کہ, اور کیوں آیا؟ مطلب آپ ساتھ کے ساتھ علیحدہ سے اپنے افسانوں کے مجموعے بھی تو شائع کر سکتے تھے. جی ہاں, بات یہ ہے کہ یہ اتنا انقا اس لیے لگ رہا ہے کہ ہم ایک کلیشے کا شکار ہیں کہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی, اور یہ کہ عورت کی دشمن ہے, اور اس طرح کی باتیں. تو ہم نے یہ چاہا کہ یہ کام کہ ہر شخص اپنا الگ الگ کر رہا ہے, وہ تو پہلے بہت بار پیش ہو چکا ہے, کیوں نہ ہم وہ کر کے دکھائیں جو کہ عام طور پہ نہیں دیکھنے میں آتا. تو تمام ہم خیال خواتین, ایک لحاظ سے کہ وہ ایک ہم صنف ہیں, دوسرے یہ کہ رائٹرز ہیں, دوسرے یہ کہ معاصر مضامین کے اوپر لکھ رہی ہیں اور بہت اچھا سوچتی ہیں, روشن خیال ہیں. تو کیوں نہ ایسے تمام خیالات کو یکجا کر کے ایک کتاب کی صورت میں پیش کیا جائے, تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ آج کی لڑکیاں کیا لکھتی ہیں, کیا سوچتی ہیں, اور کس اسلوب کو استعمال کر رہی ہیں. اس لیے اس کو کتاب یہ وجود میں آئی. باقی 6 کو کیسے ڈھونڈا؟ اصل میں ہم بیشتر ہم میں سے افراد اسلام آباد کے مقیم ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہیں آج کل تو آپ جانتے ہیں انٹرنیٹ نے ہر چیز کو آسان کر دیا ہے. رابطے ہم نے تو خیر پھر پاکستان کی لڑکیاں تلاش کی ہیں, دنیا جیب میں آ چکی ہے ہماری, اس لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے, بس ٹھان لینے کی دیر ہے. اچھا, موضوعات اس میں
ابھی کچھ دیر پہلے بھی بات ہو رہی تھی معافیہ سے، صفیہ سے، کہ موضوعات بڑے ڈفرینٹ ہیں فاطمہ. ایک عام تاثر یہ کہ اچھا 7 خواتین نے مل کر ان کے 35 افسانے ہیں، تو شاید یہ فیمنزم یا جینڈر رائٹس یا ویمن رائٹس کے حوالے سے ہی بات ہوگی، لیکن آپ کے موضوعات تو بالکل ہی جدا ہیں. کچھ ان کے بارے میں ہمیں بتائیے. اصل میں دیکھنے کا زاویہ ہوتا ہے، ہر انسان کا اپنا سوچنے کا ایک انداز ہوتا ہے، اور سماج کی کسی بھی تکلیف کو یا کسی بھی بیماری کو دیکھنے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے. اور ہم نے سماج کو دیکھا، ہم نے طبقے کے اوپر ڈویژن نہیں کی کہ ہم نے اس پہ لکھنا یا اس پہ نہیں لکھنا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے موضوعات اس لیے ڈیفرنٹ ہیں کیونکہ ہم سارے بہت سینسیٹیو ہیں اور سینسیٹیو طریقے سے سوچتے ہیں. جس طرح سے ہم چیزوں کو محسوس کرتے ہیں اس طرح اور کوئی نہیں کرتا، اور ہم چاہتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں، جو ہمیں محسوس ہوتا ہے، وہ دوسروں تک بھی پہنچے. آپ کے افسانوں کا خاص موضوع کیا رہا جو اس میں پبلش ہوئے؟ جو اس میں پبلش ہوئے ہیں وہ بہت ہی زیادہ کامن، اور جو ایسی چیزیں ہیں جو سماج کے حوالے سے آپ سمجھیں کہ بالکل روٹ کے اوپر جو بیماریاں ہیں جو بڑی ہوتی ہیں اور پھر جڑ پکڑتی ہیں، درخت بن جاتی ہیں، اور بات کے اندر ہم نے روٹ کے اوپر فوکس کیا، وہاں سے ہم نے کام شروع کیا. میرا ایک افسانہ ہے اس کے اندر مجرا، اگر آپ کو وہ پڑھنے کا ہو اتفاق تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر میں نے کتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اٹھائی ہیں اور چھوٹے چھوٹے سے موضوع کو اٹھا کر اس کو بڑا بنایا ہے. ہاں، ابھی تک تو میں اور انیک جو ہمارے پروگرام کے پروڈیوسر ہیں، جیسے میں پروگرام کے آغاز میں بھی کہہ رہا تھا کہ میں نے تو سرسری طور پر اسے دیکھا، اور یہ کانسیپٹ ہی مجھے بہت ہی جدا اور بہت ہی دلچسپ لگا. لیکن تفصیلی اب آپ لوگوں سے ملاقات کے بعد جا کے پڑھوں گا بھی اور پھر فیڈ بیک بھی دوں گا. ونڈرفل. تو میں اس میں افسانے تمام خواتین کے ہیں، لیکن فیڈ بیک مردوں کا دیا آ سکتا ہے؟ کیوں نہیں آ سکتا؟ دیکھیے اس میں تو ہم نے جو اسلوب میں بھی مرد کی طرف سے بھی لکھا ہے. اس کے اندر ہماری جو اس میں سمیرہ نے بالکل ابھی بڑا تفصیل سے بتایا انہوں نے. ایک افسانہ میں نے بھی ایسا ہی لکھا ہے جس میں مرد کے جذبات کی ترجمانی کی ہے. ایک ایسا شخص جس کی نوکری چھوٹ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ کس طرح سے ذہنی خلفشار کا شکار ہوتا ہے اور وہ ہیلوسینیشنز بھی کرتا ہے، جس کو عام حالات میں بھوت پریت کا کہتے ہیں یا کہتے ہیں پاگل ہو گیا یا اس کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کو یہ لگنے لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی بھوتنی محبت کر رہی ہے. یہ تو بہرحال بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے. لیکن ایسا بہت ہوتا ہے کہ ہم لاجیکل ریزنز کو دیکھنے کے بجائے ہم دوسری طرف چل پڑتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ حقیقت کی طرف بھی تو دیکھا جائے نا. وہ تمام چیزیں جو لاجیکل ریزننگ میں شمار ہوتی ہیں ان کو بھی تو دیکھ لیا جائے. کیوں ہم جھاڑ پھونک اور ان کی طرف چلے جاتے ہیں؟ پہلے کیوں نہ ہم یہ دیکھ لیں کہ وہ کیا وجوہات ہیں جو یہ مسائل کو کاز کریں. کیوں نہیں تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، تھوڑی سی نفسیات میں چلے جائیں، تھوڑے سے عوامل دیکھ لیں، تو اس سے ہمیں روٹ کاز پتہ چل جاتی ہے جلدی ہی. اچھا، ابھی جیسا معافیہ نے بتایا کہ وہ بیکنگ کرتی ہیں اور سمیرہ اور صفیہ ٹیچنگ کرتی ہیں. آپ کا ویسے تو یہ سوال ایک رائٹر سے پوچھنا کہ آپ ویسے کیا کرتے ہیں، میں آپ کی جگہ ہوں تو میں تمہارا شو چھوڑ کے جا رہی ہوں. مطلب میں رائٹر ہوں اور میں پروفیشنل رائٹر ہوں، لیکن پھر بھی میں سوال کروں گا کہ رائٹنگ کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟ بہت شکریہ. یہ میری خوش نصیبی کہ مجھے بتانے کا موقع مل رہا ہے اپنے آڈینسز کو کہ میں کیا کیا کرتی ہوں. دیکھیے، خاتون خانہ ہونا اپنے آپ میں ایک فل ٹائم جاب ہے، اور یہ ہم سب کو اس بات، اسی لیے اس کو اب ہوم میکر کہا گیا ہے، ہاؤس وائف نہیں کہا گیا. تو ہمیں ان تمام ان چیزوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے کہ عورت اپنے آپ میں جب وہ صرف ایک مدر ہے تو وہ بہت بھرپور کام کر رہی ہے. اس کے بعد پھر وہ وقت نکال رہی ہے تو وہ اپنی ذہنی آسودگی کے لیے نکال رہی ہے. اور اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کے پاس ایسے ہنر ہیں جن کو بروئے کار لا کر وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اور معیشت میں اور پورے معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کر سکتی ہے تو وہ کرے. میں بیسکلی کسی ایسے پروفیشن سے منسلک تو نہیں ہوں، لیکن میں جو میرا ایک رائٹرز کلب ہے جس کو میں ہیڈ کرتی ہوں، وہ اپنے آپ بہت ساری کوآرڈینیشن مانگتا ہے، بہت ساری کنیکشنز مانگتا ہے. فل ٹائم جاب ہے یہ. بالکل اس طرح سے. اور پھر ہم بہت سارے اور اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ ہم ورک شاپس کرتے ہیں رائٹنگ ہی کی. اس میں لوگوں کو جمع کرنا اور اس کے لیے تیار کرنا اور لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آنا اور پھر ان کو سکھانے کے لیے اچھے لوگوں کو تلاش کرنا کہ جو اپنا وقت دے سکیں. یہ فلاح کا کام ہے. ویری نائس، ویری نائس. رائزنگ پاکستان میں وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو فرین اور فاطمہ
ہمارے ساتھ موجود ہیں. گپ شپ کا سلسلہ جاری رہے گا, اور جو بنیادی سوال میں اگلی نشست کے اگلے حصے میں رکھنا چاہ رہا ہوں اپنی دونوں مہمانوں سے, وہ یہ ہے کہ اچھا ہم نے تو سنا تھا کہ اچھا لکھنے کے لیے اچھا پڑھنا بہت ضروری ہے. مجھ سے ابھی اس پچھلے بریک میں فاطمہ کہہ رہی تھی کہ اگلی کتاب میں آپ بھی کچھ کنٹریبیوٹ کریں, تو میں اس گفتگو کے دوران سوچ رہا تھا کہ میں تو اچھا پڑھ ہی نہیں پایا آج تک. اچھا پڑھنے کی صحیح ابھی مکمل نہیں ہوئی, اچھا لکھنا یا لکھ لینا تو بہت دور کی بات. اس بریک کے بعد ذرا اس موضوع پہ بات کریں گے کہ اچھا کیسے پڑھا جائے, اور اچھا کب انسان سمجھتا ہے کہ اب اس کو قلم اٹھانا چاہیے, اب اس کو لکھنا چاہیے. یہ تھوڑی سی گتھی ہے جس کو سلجھانا چاہوں گا. رہیے میرے ساتھ. رائزنگ پاکستان میں اس وقت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے فرحین اور فاطمہ سے. اچھا فرحین, جو بھی میں نے بریک سے پہلے سوال رکھا کہ اچھا پڑھا کیسے جائے اور کتنا ضروری ہے اچھا لکھنے کے لیے اس سے پہلے اچھا پڑھ چکنا. بہت اہم ہے, کیونکہ بیسکلی جو الفاظ کا ذخیرہ ہے وہ آپ کو پڑھنے سے ہی ملتا ہے. ووکیبلری آپ کی جب ہی بلڈ ہوگی جب آپ نے خوب اچھا پڑھ رکھا ہوگا. اسی طرح سے پلاٹ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں جو جانکاری ہوتی ہے بیسک, وہ آپ سیکھیں گے تو ہی آپ جانیں گے. اور اس کے لیے بہت ساری ایسی کتابیں, اگر آپ لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو بے تحاشا آپ کو مواد ملے گا. لیکن پڑھیں کیوں؟ دراصل ایک عام قاری کیوں پڑھے؟ وہ اس لیے پڑھے کیونکہ یہ آپ کو حصے جمالیات دیتا ہے, آپ کو تخیل دیتا ہے, آپ کو دنیا کی سیر کراتا ہے, آپ کا بہترین ساتھی ہے, آپ کو کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیتا. فاطمہ, ہر ایک کو فرحین جیسا بچپن نہیں ملتا کہ ماں جس اخبار میں آئے وہ اخبار بھی پڑھ ڈالی. آج کل کے بچوں کو کتاب دوست کیسے بنایا جائے؟ میں نے تو یہ چیز دیکھی ہے, میرا بہت ایکسپیرینس ہے اس چیز کے اندر کہ میری بھی بچیاں ہیں دونوں, اور میں نے انہیں کتاب بینی کی طرف لانا تھا. اور ہمارے بچوں کے پاس اتنے گیجٹس ہیں, موبائل ہیں, یوٹیوب ہے, چینلز ہیں, ٹی وی ہے اور موویز ہیں, کہ وہ بک کی طرف آنے کا دھیان ہی نہیں تھا. تو طریقہ مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ گفٹ کے طور کے اوپر جب برتھ ڈیز وغیرہ ہوتی ہیں, بچہ پاس ہوتا ہے تو ہم اس کو ہم ڈال لے دیں گے, نیا موبائل لے دیں گے, ایک نیا گیجٹ لے دیں گے. آپ اسے بک گفٹ کریں, اس کو پتہ چلے بک کی اہمیت کیا ہے. آخر آپ گفٹ کر رہے ہیں, پیرنٹس اسے گفٹ کر رہے ہیں, اس کے لیے اس کی اہمیت ہے تو وہ گفٹ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ نہ دیں. یہ نہیں کریں کہ آپ گفٹ کرنے کے بعد یہ بھول جائیں کہ ہم نے تو کتاب دی تھی اب آگے وہ جانیں. نہیں, آپ اس کے ساتھ بک ریڈنگ کریں. آپ رات کے وقت, جب میری اپنی بیٹی جب 3 سال کی تھی تو میں رات کو اس کے پاس بیٹھتی تھی, بک کھولتی تھی اور بک میں سے اسے پڑھ کے سناتی تھی, اور پھر میں اسے پوچھتی تھی کہ اس نے کیا امیجن کیا, اور اگلے دن میں اسے کہتی تھی اس کو ڈرا کرو. اچھا, دین آہستہ آہستہ بچوں کی امیجنیشن خود ڈیولپ ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو ہم نے اب گیجٹس دے دیے, وہ یوٹیوب پہ ہر چیز تو دیکھ رہے ہیں, وہ امیجن کیا کریں گے؟ بالکل ان کی اپنی امیجنیشن تو وہیں رک گئی نا. ان کی اپنی امیجنیشن کو بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بک پڑھیں. میری بیٹی نے مجھے کہا مما ہیری پوٹر تو بہت اچھی بنی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ بیٹا بک جتنی نہیں ہے. تو کہتی ہے اوکے ریئلی, اوکے آئی وانٹ ٹو ریڈ اٹ. اور پھر میں نے اس کو لا کے دی, اینڈ دین اسے پتہ چلا کہ واقعی بک میں اور مووی میں کتنا ڈفرینس ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ٹیلی ویژن کا میڈیم ہے وہ بہت لمیٹڈ میڈیم ہے. اس سے زیادہ بڑا وسیع میڈیم ہے ریڈیو کا, اور اس سے بھی بڑا وسیع میڈیم ہے کینوس ہے کتاب کا. بالکل, اس لیے کہ ریڈیو بھی آپ کو صرف آواز دے رہا ہوتا ہے, باقی منظر کشی آپ نے خود کرنی ہے. اور کتاب تو اس سے بھی ایک سٹیپ پیچھے جاتی ہے, لیکن اصل میں ایک سٹیپ آگے جاتی ہے. جو دو اب آج ہم نے 5 آپ رائٹرز کو فیچر کیا رائزنگ پاکستان میں, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا. لیکن 2 آپ کی ساتھی نہیں آ سکیں. وہ بھی ظاہر ہے پروگرام دیکھیں گی تو وہ کہیں گی فرحین تم نے ہمارا ذکر تک نہیں کیا. تو آئی وانٹ ٹو گیو دس اپرچونٹی کہ آپ ان دونوں کے بارے میں ہمیں بتائیے. اور وہ ہماری وہ انمول رتن ہیں ہمارے, جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر یہ کتاب مکمل نہ ہوتی, یا وہ شہرت یا وہ پذیرائی نہ پاتی اگر وہ ہمارے ساتھ شامل نہ ہوتی.
کی وہ اتنی ہی پیاری اور اتنی ہی بلند پایا رائٹرز ہیں. ایک ابصار فاطمہ جو کہ سکھر میں مقیم ہیں, اور بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ سکھر ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پہ رہنے والے شاید اس طرح سے نہ سوچتے ہیں جیسے کہ ایک بڑے شہر کا کوئی شخص سوچتا ہے یا جس کو ایکسپوجر زیادہ ہے وہ سوچ سکتا ہے. سکھر میں رہتے ہوئے ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے زندگی کے بارے میں وہ اتنی کمال ہے. اس کی ایک وجہ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ ماہر نفسیات بھی ہیں اور بہترین وہ اس لحاظ سے بھی وہ پروفیشنل ہے بالکل, اور ان کی سوچ کا جو ہے طریقہ کار وہ اس طرح کا ہے کہ وہ انالیسز ان کا بہت زبردست ہے. لیکن اس کے باوجود وہ ایک سوشل ورکر بھی ہیں, وہ ساحل جو فاؤنڈیشن ہے اس میں کام بھی کرتی ہیں. اس نے ان کو دیہی علاقوں میں جانے کا موقع دیا اور اس کے بعد انہوں نے جو مسائل اپنے اس صوبے کے متعلق دیکھے, اور اس کے علاوہ بھی وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کے اوپر ہم بات کرنے میں کتراتے ہیں, وہ ٹیبوز جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہش ہش ہیں, ان کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے, ان تمام باتوں کو وہ علامتی پیرائی میں کرتی ہیں اور بہت خوبصورت اور سہل انداز میں کرتی ہیں. اور ہماری دوسری ساتھی ہماری ثروت نجیب ہیں جو پہلے تو پاکستان میں ہی تھی لیکن اب افغانستان میں ہیں, افغانی ہی ہیں وہ بیسکلی, اور اردو پہ اور ان کو وہ کمال ہے, کمال کہ کیا بات ہے. مطلب ان کی جو اسلوب ہے وہ ایسی میجیکل سریلزم کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے کہ آپ کھو جاتے ہیں کہ کون سی دنیا آپ نے پڑھنا کہاں سے شروع کیا تھا اور آپ گئے کہاں. ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کی اردو میں فارسی کی آمیزش ہے جس نے ان کی اسلوب کو بہت خوبصورتی دی ہے, چاشنی دی ہے, اور الفاظ کا ذخیرہ ان کے پاس ایسا ہے کہ وہ کوئی بھی بات آسانی سے بے انتہا خوبصورتی اور اس میں جو تلمیحات اور تشبیہات کا استعمال کرتی ہیں, شاعرہ بھی ہیں, تو اس لیے بہت بہت کمال ہے. میں ریکمینڈ کروں گی کہ ضرور آپ گونجتی سرگوشیاں تمام ناظرین جی بالکل, گونجتی سرگوشیاں جس کو آج ہم نے فیچر کیا, یہ بہت ہی دلچسپ ایک تجربہ ہے جو کہ فرحین نے تجربہ کیا, اور 7 ڈفرینٹ افسانہ نگار ان کو اکٹھا کیا, خواتین, ان کے 5 افسانے اور گونجتی سرگوشیاں. بہت لطف آیا آپ لوگوں سے مل کے, بات کر کے, اور میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. اچھا, یہ جو نسخہ ہے یہ کیا میرے لیے, اس کو میں اپنا ہی سمجھوں؟ بالکل لیجیے, لیکن میں چاہوں گی کہ کتاب کو خرید کر پڑھا جائے. ہاں جی بالکل, نہیں میں تو بالکل اس بات میں شدید بلیو کرتا ہوں کہ کتاب کو خرید کے پڑھنا چاہیے. اصل میں اس حوالے سے کچھ دیر پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ, بلکہ ایک اور مہمان سے اس دن بات ہو رہی تھی کہ آپ نے اگر 1000 کتابیں آپ نے دوستوں میں ہی بانٹ دی اور آپ بڑے خوش ہو کہ میری کتاب پبلش ہو گئی ہے, وہ جب تک خریدی نہیں گئی نا تو وہ رائٹر کا اصل لطف یہ ہے کہ اس کی کتاب کو خریدا جائے اور پڑھا جائے. سو بالکل ہم ہائیلی ریکمینڈ کریں گے, نہ صرف یہ کتاب, کوئی بھی کتاب ہو اس کو خریدے, برگر میں کتاب آ جاتی ہے. یہ تو میرا تو زندگی کا اصول ہے. تھینک یو ویری مچ فرحین فاطمہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ, آج آپ نے ذرا جدا سی مختلف سی باتیں رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ سنی. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے, خدا حافظ.